وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنیں، تراویح کے اندر الحمدللہ تقریباً کوئی آدھا سپارہ اور سے کچھ زائد پونے سپارے سے کچھ کم تلاوت ہوئی۔ 28ویں پارے کا دوسرا نصف اور 29ویں پارے کے شروع سے سورۃ الملک مکمل اور سورۃ القلم کا ایک رکوع تلاوت ہوا۔ خلاصہ تفسیر میں ہم پہنچے تھے سورۃ طور تک، 27ویں پارے کی سورہ ہے یہ سورۃ الطور۔ مضمون بڑا شاندار ہے اور بہت طاقتور ہے۔ آغاز جو اس کا ہوتا ہے، شروع میں رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، رق منشور کی قسم ہے، والبیت المعمور کی قسم ہے، بیت معمور کی قسم ہے، سقف مرفوع کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم۔ طور، کتاب مستور، بیت معمور، سقف مرفوع اور بحر المسجور، 5 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان قسموں کی اگر تفصیل شروع کر دی جائے تو بولنے والا بھی تھک جائے گا، سننے والے بھی تھک جائیں گے۔ وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ کہ رب العزت قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں، مخلوق کی قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اب طور کی کیا اہمیت ہے، کتاب مستور قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے لکھوائے ہوئے الفاظ کی کیا اہمیت ہے، بیت معمور کی کیا اہمیت ہے کہ وہ جس طرح بیت اللہ شریف ہے جو انسانوں کا قبلہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے طواف کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ رب العزت وہاں کی بہاریں ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، بار بار لے کے جائے۔ بیت اللہ شریف کے بالکل پیرالل اوپر آسمانوں پہ رب العزت کے عرش کے قریب قبلہ ہے فرشتوں کا، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ وہاں پہ فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، جس طرح زمین پر جو قبلہ ہے اس کا انسان طواف کرتے ہیں، اور انسان تو طواف کر کے آ جاتے ہیں، دوبارہ بھی چلے جاتے ہیں، اللہ جن کو بلاتا ہے بار بار جاتے ہیں۔ لیکن بیت المعمور کا عجیب عالم ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے روز قیامت تک اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی تو فرشتے، اللہ اکبر، کیا شان ہے بیت المعمور، سقف المرفوع، بحر المسجور۔ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اتنی طاقتور آیت ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یار من ترکی ومن ترکی ندانم، کیا اثرات ہوں گے۔ 5 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ساتھ ہی فرمایا کہ کوئی رب کا جب عذاب آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، نہ تمہارے ریسورسز، نہ تمہاری شیلڈز، نہ تمہاری آرمی، تمہاری کوئی بھی دنیا کی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ مکہ سے آئے مدینہ منورہ، اور مکہ کے لوگوں نے ان کو بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، چونکہ ان کے کیپٹیو سے کچھ قیدی تھے جو کہ بدر کے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، وہ ڈائلاگ کرنے گئے تھے، مذاکرات، کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی بات چیت کر لیتے ہیں ان کی طرف سے۔ بڑے ذہین آدمی تھے۔ اور جس وقت پہنچے مغرب کا وقت، اللہ کی شان، مغرب کا وقت تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے سورۃ طور کی تلاوت شروع کی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ اللہ اکبر، سید المرسلین، ان کی زبان اطہر سے تلاوت ہے، سید الکتب ہے، اور پھر سورۃ طور کی تلاوت ہے۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز کی حضور پاک علیہ السلام امامت فرما رہے تھے، جیسے ہی میرے کانوں سے یہ آوازیں ٹکرائیں، والطور، طور کی قسم ہے، کتاب مستور، کتاب مستور کی قسم ہے، فی رق منشور، جو لکھا ہوا ہے مقدس اوراق کے اندر، بیت المعمور کی قسم ہے، والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم ہے، والبحر المسجور، اور سمندر کو جو ہم نے گرم کیا ہوا ہے،
جس طرح کاؤنٹ لیس واٹر ہے اس کے نیچے کاؤنٹ لیس انرجی ہے. کفار نے تو اپنے انداز میں ریسرچ کی. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو انرجی ریسورسز ہیں وہ فرانس کے پاس ہے. یورپ کے ایک ملک ہے، بہت طاقتور، بہت مالدار ملک. سب سے پہلے فلڈ لائٹ جو میچز ہیں سب سے پہلے انہوں نے شروع کیے تھے. اس سے پہلے دنیا ڈرتی تھی کہ اتنی انرجی نہیں ہے، کہاں سے اتنی روشنی لے کر کے آئیں گے. انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کی. کفار کو مادہ چاہیے ہوتا ہے، میٹر چاہیے ہوتا ہے. دو طرح کی اپروچز ہیں، ایک مٹیریلسٹک ہے، ایک ریئلسٹک ہے. مٹیریلسٹک اپروچ ان کی یہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، سمندر کو گرم کیا ہوا ہے. سمندر کے اندر تو کاؤنٹ لیس واٹر ہوتا ہے. جب اتنے پانی کو گرم کرنے کے لیے نیچے انرجی جو چاہیے وہ بھی کاؤنٹ لیس ہونی چاہیے. تو کتنی انرجی ہے، کتنی طاقت ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے اپنے انسٹرومنٹس لگا کے جس سے بجلی پروڈیوس کرتے انہوں نے وہاں سے پروڈیوس کی اور دنیا کو حیران کر دیا. بعد میں لوگوں نے ان کو فالو سوٹ کیا. یہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے اتنا بڑا کچھ حاصل کر لیا. کفر تھا، کفر کو مادہ چاہیے تھا، انہوں نے نکال لی. 5 قسمیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے. جیسے ہی کہا نا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بم گرا دیا اور میرا سینہ پھٹ گیا ہے، میرا دل پھٹ گیا. اتنے طاقتور الفاظ تھے کہ میں ششدر رہ گیا اور میرے پاؤں کے نیچے سے مجھے لگتا کہ زمین سرکنے شروع ہو گئی اور بلا اختیار میری زبان سے نکلا واللہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ کلام سچا ہے، یہ نبی برحق ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. آئے تھے کفار کی نمائندگی کرنے کی. اور فقط سورہ طور کی تلاوت نے فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام اسی آیت اسی سورہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کے اوپر پہنچے جس پر رب العزت نے سوالات اٹھائے، جھنجھوڑا ہے انسان کے ذہن کو. کہے کا تو عقل مند ہے، تو کیا سمجھتا، تیرے اندر بہت ریشنلٹی ہے، تو بڑا آرگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو کیا سمجھتا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی، کوئی خالق ہے ان کا. ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو انہوں نے تخلیق کیا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں. ام لهم، فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میرے اوپر گولی کی طرح برستا. اتنی طاقتور کوئی چیز آ کر کے میرے سینے سے ٹکرا رہی تھی کہ مجھ سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا. وہ جو میں مشن لے کے آیا تھا، وہ جو میں پیغام لے کر کے آیا تھا، وہ جو میں پیچھے کفار سے ایک ان کا امبیسیڈر بن کے آیا تھا اور ایک پیغام لے کر کے آیا تھا، وہ سارا تو کہیں پیچھے رہ گیا. ان آیات نے تو وہ سارا کچھ ختم کر دیا. میرے اندر کی فضا ہی چینج ہو چکی تھی. یہ سورۃ طور. اللہ اکبر کبیر. اس کے بعد آگے جو ہے اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 21 ہے. سمجھ لیجیے یہ خوشخبری ان تمام لوگوں کو جو رب العزت کی عبادت اور اطاعت میں مشقت اٹھاتے، جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر قائم رہتے. جتنے بھی لوگ سمجھے کہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ان کی اولادوں کے لیے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی پوری زندگی کی ریاضت، پوری زندگی کی دعائیں، پوری زندگی کی مشقت اور مجاہدہ اسی بات کا گرد گھومتا ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا اور جنت میں ان کو ہمارا ساتھ نصیب فرما. جس طرح وہ اپنے لیے راحت اور کمفرٹس مانگتے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں. رب العزت نے فرمایا سورۃ طور کی آیت نمبر 21 کے فرمایا ہمارا وعدہ ہے جو لوگ مومن بن گئے نا اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ویسی تربیت دے دی، ایمان کی اور عمل صالح کے اوپر اپنی اولاد کو بھی کھڑا کیا یا کھڑا کرنے کی کوشش کی. بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جنت کے اندر ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرما دیں. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ، اگرچہ وہ ان کی جو اولادیں ہیں عمل میں کچھ کمزور ہی کیوں نہ ہو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں رب العزت ایک آدمی کو داخل فرمائیں گے. جنت میں تو سارا کچھ ہے، جنت میں تو دنیا کی ہر نعمت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل خواہش کرے گا تمہیں مل جائے گی. وہ ادھر ادھر دیکھے گا، بیوی بچے نظر نہیں آ رہے، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیوی، دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ فلاں فلاں کدھر ہے، وہ نہیں مل رہا. ان کو بتایا جائے گا کہ وہ عمل میں کہیں پیچھے رہ گئے، عمل میں انہوں نے تمہیں فالو نہیں کیا، تمہارا ان کے ساتھ کوئی ساتھ بنتا نہیں تھا. وہ کہے گا اللہ میرے لیے جنت کا ہے کی ہے. اللہ فرمائیں گے میں غفور الرحیم ہوں، جاؤ اس کے بیوی بچوں کو اس کے ساتھ ملا دیں.
اس کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سورہ نجم ہے، سورہ نمبر 53 ہے، قرآن مجید بڑی اہم سورہ ہے۔ اس کے اندر واقعہ معراج کا جزوی طور پر ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کوئی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ 2 مقامات تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 15 کے اندر، اور ایک مقام یہ ہے سورۃ النجم۔ اور الفاظ و معانی کی ایسی جامعیت ہے اور ایسا بہتا ہوا سمندر ہے، میں کہتا ہوں ہزاروں مفسرین بھی نکل آئیں تو سورہ نجم کی تفسیر ناممکن، کم از کم میرے جیسا طالب علم تو ہرگز نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، میں اس کا اوور ویو آپ کو دے دوں۔ یہ پوری سورہ نازل ہوئی مکہ کے اندر، اور ایک طوفان بدتمیزی تھا جو مشرکین مکہ نے برپا کر رکھا تھا۔ اتنی شدید مخالفت، اتنی اپوزیشن کہ وی کین ناٹ امیجن، ایون کوئی شخص امیجن بھی نہیں کر سکتا اس واقعات۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس وقت حضور پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کو کوئی شخص پڑھتا ہے۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئی، ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورہ تھی جس میں آیت سجدہ بھی تھی۔ یہ آخر میں آیت سجدہ ہے جہاں پر یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے۔ آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ سب لوگوں کو سجدہ کرنا پڑے گا بعد میں۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت بھی کرو۔ حضور پاک علیہ السلام پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو قدرتی بات یہ ہے کہ یہ تو سارے ہی ایک قوم قبیلے کے لوگ، ایک خاندان کے لوگ تھے، زیادہ تر محلے دار بھی تھے، تو مسلمان اور مشرکین سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ پوری سورہ تلاوت فرمائی، سنائی، مومنین بھی سن رہے ہیں، کفار بھی سن رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایسا اثر اور حضور پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے تلاوت کی تاثیر کیا ہوگی کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تلاوت مکمل فرمائی نا، آخر میں جو اللہ نے فرمایا فاسجدوا للہ واعبدوا، مسلمانوں نے تو سجدہ کرنا ہی کرنا تھا، کفار کی پیشانیاں بھی رک نہیں سکی، وہ بھی جھک گئی، سارے سجدے میں چلے۔ ایک بدبخت شخص ایسا تھا، اس کے نام مختلف تفاسیر میں مختلف آتے، وہ نہیں جھکا، وہ نہیں جھکا۔ اس پر بھی یہ اثر اس پر بھی ضرور ہوا کہ اس نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اپنی پیشانی پہ لگا لی، کہتا میرے لیے اتنا ہی کافی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کفر کی حالت میں، ہم نے اس کو مرے ہوئے دیکھا ہے کہ سجدے سے اس نے انکار کر دیا۔ سورۃ النجم کے اندر جو واقعہ معراج ہے نا، اس کے اندر بہت پیچیدگی ہے، اس کے الفاظ و معانی کے اندر یقین مانے کہ اس کا ترجمہ ہی خالی سمجھنا نا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ایسی جامعیت، معجزہ ہے قرآن مجید، حضور پاک علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے قرآن مجید، بس اس کو سمجھ آ جیسے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ویسے تو ہر چیز ہی معجزہ ہے، حضور کی ذات معجزہ ہے، بات معجزہ ہے، صفات معجزہ ہے، جماعت معجزہ ہے، حضور کا سینہ معجزہ ہے، پسینہ معجزہ ہے، قرینہ معجزہ ہے، زینہ معجزہ ہے، ہر چیز معجزہ ہے۔ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، مزہ آئے، تبدیل ہو جائے گی زندگی۔ سورۃ القمر ہے اس کے بعد۔ سورۃ القمر شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے سے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے شق قمر کا، بہت عالی شان، بہت بلند، بہت طاقتور معجزہ، اس کا بھی تصور کرنا محال ہے۔ یہ جدید سائنس نے کوئی 200-300 سال سے، جب سے سائنس نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا ہے، انسانی زندگی کو بہت ڈیولپ کیا ہے۔ 17ویں صدی میں برٹن کے اندر جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، فرانس کے اندر سائنٹیفک ریولوشن آیا، تو اس کے بعد سائنسدان بہت آگے بڑھے، انہوں نے بڑی ساری کائنات کے رازوں کو معلوم کیا۔ چاند کے بارے میں بھی انہوں نے جب قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، اور مسلمانوں کا دعویٰ جو 1000 سال سے چلا آ رہا تھا کہ بھئی ہمارے پیغمبر کا موت سے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، تو اس کے اوپر بھی کئی سارے ریسرچ آرٹیکلس اس وقت بھی موجود ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جرنلز کے اندر چھپ چکے ہیں۔ ایک یہودی سائنٹسٹ نے، اس نے اپنی جو ریسرچ کی، جو اس نے خلاصہ نکالا، اس نے یہ نکالا کہ ہاں چاند کے اوپر یہ اثرات موجود ہیں کہ 29 منٹ تک کسی زمانے میں چاند 2 ٹکڑے رہا ہے، اس کے اندر یہ دراڑ موجود ہے 29 منٹ تک۔ وہ جو حضور پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا، آخر علیہ السلام نے انگلی سے جو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک پہاڑی کے اس کنارے پہ، ایک پہاڑی کے اس کنارے پہ۔ مشرکین کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے۔ جادو کا اثر انسان کی آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی قوت بصارت آکیوپائی ہو جاتی ہے، جادو کا ایسا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں،
قبائل آئیں گے، جو قافلے ہیں دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے، تجارتی قافلے ادھر پہنچیں گے، یہاں سے گزریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے اس زمانے میں لوگ سفر کیسے کرتے تھے. یہ موٹر ویز اور یہ شاہراہیں تو ہوتی نہیں تھی، نہ سائن بورڈز لگے ہوتے تھے کہ بھئی ادھر سے 1000 کلومیٹر کراچی ہے، 200 کلومیٹر فیصل آباد ہے، ادھر دائیں موڑے ادھر بائیں موڑے، شیخو پورہ ہے تو کراچی ہے تو فلانا ہے. وہاں پہ تو ایسا تھا نہیں. لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ لوگ چاند سورج ستاروں کی چالیں دے کر کے سفر کرتے تھے. تو عام ایک لڑکپن والے 10-12 سال کے بچے کو بھی عام طور پر اگر اس کی ذہانت اس لیول کی ہے کہ بڑوں نے اس کو گائیڈ کیا ہو، تو وہ بھی آسمان ستاروں سے راستے معلوم کرتا تھا کہ اس طرف مشرق کی جانب اتنے ہم سفر کریں گے، اتنے منزل سفر کریں گے تو فلاں قوم یا قبیل ہے تو ہم ایسے سفر کریں گے. ہزاروں واقعات ہیں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں. تو ان کا قافلے آئیں گے تو ظاہر ہے ہر قافلے کی نظر تو چاند پر پڑی ہوگی. وہ بیٹھ گئے راستوں میں، قافلے جو گزریں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے. ہر ایک قافلے سے پوچھ رہے کہ ہر ایک قافلہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں اتنے دن پہلے اتنی دیر تک چاند ہمیں 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق. قرآن مجید میں اور بھی معجزے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں قرآن مجید. جنہیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کتنا طاقتور اور کیسا زبردست معجزہ ہے. قرآن مجید خود شہادت دیتا ہے سورۃ الشعراء کے قرآن نمبر 19 میں کہ جادوگروں نے اپنے جادو انہوں نے بھی بڑے دکھائے تھے. ادھر دیکھیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کیسا دی کہ ان کے سارے جادوؤں کو توڑ کر کے رکھ دی. سامنے دریا ہے، ساتھ میں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جن کو وہ نجات دے رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ یہ کیا ہے، وہ تو پکڑ لیں گے. سامنے دریا ہے تو ڈوب جائیں گے، آگے جائیں کہ پیچھے جائیں کیا کریں. اللہ فرمایا موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اضرب آپ کے ہاتھ میں جو ہے اس کے اوپر ماریے. بہتے ہوئے دریا اور سمندر کے اوپر انہوں نے مارا. قرآن یہ کہتا فانفلق البحر، پھٹ گیا دریا، راستہ دیا اس نے. فانفلق البحر اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. فانفلق البحر. مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنا ڈنڈا دریا پر مارا تو دریا پھٹا. ادھر سے حضور پاک علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوا. فرمایا لیکن لوگوں دونوں میں فرق بہت بڑا ہے اگر تم سمجھنا چاہو تو. دریا تب پھٹا جب موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا دریا تک پہنچا. اللہ کے محبوب کی انگلی چاند تک پہنچی نہیں، فقط اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. فرمایا اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور میرے محبوب کی نبوت وہاں تک جہاں پر صرف ان کا اشارہ پہنچے. فرمایا یہ فرق ہے دونوں میں. سید المرسلین ہے، خاتم المرسلین، سید الرسول ہے. اللہ العزت نے فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، سمجھو قیامت آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات ہے کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں. گویا کہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہے. باقی نبیوں کی نبوت کے بعد نبوت ہے، ان کی رسالت کے بعد رسالت ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد ختم نبوت ہے. تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، خواجہ کونین کا ڈنکا بجایا جائے گا. اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے. سورۃ القمر کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس میں 4 مقامات پر، 4 ایک مقامات پر ایک آیا ہے جو کہ آپ بہت سارے مقامات پر لکھی ہوئی دیکھتے ہوں گے، خود بھی پڑھتے ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو ذکر کے لیے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید تو اللہ نے کہا قرآن مجید تو آسان کر دی ہم نے، قرآن مجید تو ہم نے آسان کر دی. بھئی آسان کر دیا تو پھر لوگ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کوشش کرنے کے باوجود چند ایک صورتوں کے علاوہ یاد نہیں کر پاتے. تو یاد بھی کرتے ہیں تو ان کو وہ بھی صحیح طریقے سے حفظ نہیں ہوتی، سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بھائی کیا ہے، پھر آسان کیا کیا ہے؟ فرمایا بھائی آسان کیا ہے، نصیحت حاصل کرنا. ذکر کا مراد ہے نصیحت حاصل کرنا، وہ آسان کر دی. کبھی تمہیں کوئی بتائے تو تمہارے لیے آسان ہے، تم اس کو مان جاؤ، عمل کر لو اس کے اوپر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن نصیحت حاصل کرنا بھی آسان، خالی زبان سے، خالی بول سے نصیحت حاصل بھی کم ہی لوگ کرتے ہیں. ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ ایک اللہ والے بتا رہے تھے کہ جی ہمارے بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے کہیں تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، لاٹھی. وہ کئی سارے بڑے حضرات دیکھتے ہیں دیہاتوں کے اندر بھی، ہمارے یہاں ڈوگر صاحب کے پاس بھی ہے لاٹھی ڈنڈا. تو وہ حضرت بتا رہے تھے کہ وہ محلے کے پاس سے گزرے تھے، لوگوں کے پاس ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا.
تو ان سے پوچھا بابا جی خیریت ہے، کنوں کٹن جا رہے ہو، ڈنڈا کنوں مارنا ہے تجھے، خیریت؟ وہ کہنے لگے نہیں پتر ڈنڈا تو جانوراں واسطے ہوتا ہے، بندہ تو گل نہیں مر جاتا ہے، جو بندہ ہے اس کو ڈنڈے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہ بندہ ہونا تو وہ خالی زبان کی باتوں سے کیا کر لیتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ سورہ الرحمن ہے، یہ مدنی سورہ ہے، سورہ نمبر 55 ہے، 78 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس کے اندر ایک آیا جو کہ بار بار آتی ہے، اور وہ آیا کون سی آتی ہے سورہ الرحمن کے اندر؟ وہ آپ نے مجھے سنانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تقریباً کچھ 31 دفعہ یہ آیا اس سورہ کے اندر آ رہی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو دلہن ہے وہ سورہ رحمان ہے، نہایت خوبصورت، لڑیوں کے اندر پروئی ہوئی، اور اس کے اندر کیا ہے، بار بار کیا آ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، کبھی تم نے سوچا، کبھی آپ نے خود سے کبھی بات کی ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتنی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ سونا نعمت ہے، جاگنا نعمت ہے، نیند میں جانا نعمت ہے، نیند سے اٹھنا نعمت ہے، روزانہ مرتے ہو، روزانہ جیتے ہو، پھر اللہ کی نہ شکریہ کرتے۔ اللہ کہتے تمہیں ہم نے مار دیا تھا۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ میں بھی تھکا ہوں، آپ بھی تھکے ہوں، میں بھی تھکا ہوں، اس لیے میرا ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دعا کر دیں گے۔ سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو سو رہے ہیں اور پھر جاگنا ہے، یہ جینے مرنے کا کیا چکر ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، وہ ہے کہ روزانہ ہم مرتے ہیں، اسی لیے الفاظ کیا ہیں، جینے اور مرنے کے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیوں گا۔ اور صبح اٹھنے کی دعا پھر اس کے اندر یہی الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ جب اس نے ہمیں مار ہی دیا تھا، پھر اس نے کیا کر دیا، زندہ کر دیا، اور پھر ہم پرومس کرتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن ہمیں ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے مرنا ہے اور پھر اللہ نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ سورہ رحمان جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتیں ہیں، فرمایا کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ سورہ سنائی، سورہ رحمان، کیا منظر ہو اور کیا ادا ہو۔ تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی تلاوت کے رعب اور قرآن مجید کے جلال کے اندر گمان یہی ہے کہ خاموش رہے ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ارے اللہ کی بندو، میں نے تمہیں سورہ رحمان سنائی ہے، تم خاموش رہے ہو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہوکا دینا، جو شخص پڑھ رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مینوں کوئی کی ملے، ہوکا، جی خطیب حضرات نہیں ہوتے کہ بھائی آنکھوں سبحان اللہ، نہ کوئی پرچہ ہے، نہ کوئی جناب کوئی خرچہ ہے تمہارا، بلکہ جنت میں مفت کا چرچہ ہے، تو وہ ان کا یہی سٹائل ہوتا ہے، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ بھائی تاکہ میں بھی کوئی تمہیں صحیح سی بات بتا سکوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب لیلۃ الجن میں جنوں سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے جنوں کو یہ سورہ رحمان سنائی تھی۔ جب میں نے جنوں کو یہ سنائی نا، تو جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ پہنچتا تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنات بآواز بلند آگے سے جواب دیتے تھے وَاللَّهِ لَا نُكَذِّبُ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، لا نکذب، ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ تو وہ مجھے نقد و نقد اس آیا کا کیا دے رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ سورہ رحمان بہت خوبصورت ہے۔ اچھا ٹوٹل جو ہے نا مزے کی بات یہ کہ 78 آیتیں، 31 دفعہ تو کیا آ گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب 78 میں سے 31 نکالنے باقی کتنی بچ گئی؟ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ 2 3 باقی آیتیں روزانہ یاد کر لیں، دس از جسٹ میٹر آف 10-15 days، بس 10-15 دنوں میں سورہ رحمان ہر ایک بندے کو کیا ہو جائے گی، فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گی۔
31 دفعہ تو آپ نے یہ نکال دی، تو اس لیے یاد کرنا اس کو آسان ہے۔ سورۃ الواقعہ ہے، سورہ نمبر 56 ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیل القدر صحابی ہیں، مرض الوفات سے قبل ان کو جو ہے وہ بہت بڑا تحفہ کسی نے بھیجا۔ 2 بیٹیاں تھیں صرف ان کی، کہ پسماندگان ہیں، بیٹیاں ہیں، چلے وہ اپنا گزارا کر لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ تحفے تحائف نہیں چاہیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے، اور میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ، جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بناتا ہے، لم تصیبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے، کبھی فقر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو۔ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دی ہے، جب میں نے ان کو یہ لیگیسی آگے دے دی ہے، تو اب میری طرف سے ان کو کوئی وراثت، کوئی درہم دنانیر کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ سچ ہے۔ اس لیے جو علماء امت ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ معمول ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورۃ الفتح، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، تو ان کی تلاوت کو معمول بنانے۔ اگر انسان کے پاس وقت خالی ہو تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنا معمول بنا لے۔ کوئی آسان نہیں، اگر صرف انسان کی اہمیت کو سمجھ جائے نا، تو ہم نے گھر، کاروبار، کام جہاں پر بھی بیٹھے، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، موبائل پہ کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اپنے ڈیسک پہ قرآن مجید رکھا ہو تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، قرآن مجید کو خالی دیکھنا جو ہے وہ ثواب ہے۔ اس طرح سے یہ اپنے معمولات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحدید ہے جو کہ آج کے اس خلاصے کی آخری سورہ ہے، کل سے ہم پارہ نمبر 28 کے خلاصے کے اوپر پہنچیں گے۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کی 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، یہ بڑی شاندار سورہ ہے۔ اس کے آغاز سے ہی رب العزت کی تسبیح کا آغاز ہوتا ہے، رب العزت کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات، یحیی و یمیت، زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے، رات کو دن میں سے نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے، اللہ رب العزت کا تعارف ایسا شاندار اور جامع تعارف قرآن مجید میں بہت کم مقامات پر ہے، جس انداز کا سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ کا تعارف ہے صفات کے ساتھ، بالکل اسی کیلیبر کا یہاں سورۃ الحدید کے شروع میں۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ دنیا بھر کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہے نا، انسان نے اپنے لیے جو کچھ بھی کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت الحدید کا کردار ہے۔ جیسے موٹر سائیکل ہے نا، اس کو کہتے ہیں الفرس الحدید، عربی میں کہتے ہیں لوہے کا گھوڑا۔ جس طرح قدیم زمانے میں، بلکہ آج جدید زمانے میں بھی گھوڑے کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا انسان، جدید سواریاں آ چکی ہیں، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ۔ الحدید اتنا اہم ہے انسان کے لیے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے معجزے دیتے ہیں اپنے نبی کو۔ آج کل انسان کو جدید مشینری اور پتہ نہیں کیا کیا ریسورسز اور کتنی انجینئرنگ اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے لوہے سے چیزیں بنانے کے لیے، اس کو مولڈ کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی جس طرح ہم کپڑے کو لپیٹتے ہیں اس طرح لوہے سے وہ زرہ بنا لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا، لوہا آتا تھا نرم ہو جاتا۔ انسانوں کے لیے کتنا اہم ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ آیت نمبر 25 کہتی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، ہم نے لوہے کو اتارا ہے تمہارے لیے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں انسانوں کے لیے ہم نے بڑا منافع رکھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحدید انسان کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی تلاوت کرنا۔ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود، اہل خانہ، گھر، کاروبار اور جو بھی اس کی ڈومین ہے، وہ ہر طرح کے آفات و بلیات سے، تکالیف سے، شرور سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے، کینہ پروروں کے کینہ پروری سے، جادوگروں کی جادوگری سے، وہ اس کے اہل و عیال، کام کاروبار اور اس کے متعلقات ہر چیز محفوظ ہے۔ اس کو چاہیے کہ سورۃ الحدید کے ذریعے حصار باندھے، یعنی دیوار کھڑی کر کے سورۃ الحدید پڑھ لے گا تو اس کی ہر ایک چیز اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں چلی جائے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ عزیز تفسیر کے اندر سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کا آغاز ہو۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی